وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں بندے کو مسلسل انعامات سے نوازتا ہے۔ ہم سنتے ہیں نا جی اللہ کی رحمت ہے یا اللہ سے رحمت کی بات کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو رحمت کا مطلب ہوتا ہے انعامات جو اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے۔ آپ فرمایا کہ ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جسے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازے۔ اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے گا، اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا اور وہ اس کی دنیا اور آخرت کے سب انعامات میں کفایت کرے گی، تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہو اس کا عالم کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے نا کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بار کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو آپ کے آگے جو شخص تھا وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ وہ طواف کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھی جا رہا ہے، قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، چلتا چلتا درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے اس شخص کو روکا، پوچھا اے اللہ کے بندے تو طواف کعبہ کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر، اللہ اکبر پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کر، تو کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ولی نہ ہوتے، آپ اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ اب یہ راز کی بات سنو، میں کیوں درود پاک پڑھ رہا ہوں، قدم قدم پر درود پاک اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار میں اور میرا والد جنگل سے گزر رہے تھے تجارت کے لیے، تو جنگل میں میرے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو میں نے بڑی کوشش کی لیکن ان کی جان نہ بچا سکا۔ تو جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، اور میں نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا، اور اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھ بھاری ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ اور میں نے خواب میں ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا، جو حسن میں بے مثال تھا۔ اس کا لباس نہایت صاف ستھرا تھا اور اس کے پاکیزہ جسم سے خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ ناز کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیرا، اور میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی اللہ پاک نے آپ کے طفیل سے اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گناہگار تھا مگر مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، جب اس پر مصیبت نازل آئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی، اور میں ہر اس شخص کو جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی فریاد سنتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو فرمایا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ ساری درود پاک کی برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں درود پاک کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔